بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا جو میرا ویلاگ ہے یہ خاص طور پہ ایک اچھی شروعات ہوئی ہے۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں نئے چیئرمین پی سی بی رمیز حسن راجہ صاحب کو۔ آج آفیشلی وہ چیئرمین الیکٹ ہو گئے ہیں۔ آج کی ان کی میں نے پریس کانفرنس جو سنی اس سے مجھے کافی اطمینان ملا کہ ان کو گراس روٹ لیول کی اور باقی ساری معاملات کی ٹھیک ٹھاک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان پہ نظر رکھی ہوئی تھی، ان کو سمجھ تھی جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا ان سے۔ اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آج انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کلب لیول کی، اسکول لیول کی اور باقی دیگر معاملات پہ جو بات کی وہ کافی حوصلہ افزا تھی، اور امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کا دور بہت اچھا گزرے گا اور یہ کرکٹ کی بہتری کے لیے کریں گے۔ تو رمیز بھائی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو اینڈ وش یو آل دا بیسٹ۔ لیکن ایک چیز میں آپ کے گوشگوار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ذرا یہ بھی تو چیک کریں کہ پچھلے 3 سال میں جس کا آپ نے کچھ ذکر بھی کیا، وہ کون صاحب تھے یا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ نیا نظام لایا اور ساری کرکٹ کو بند کر کے مفلوج کر کے 3 سال سے رکھ دیا۔ یہ بہت ضروری ہوگا کہ آپ اس شخص کو یا اس گروپ کو آئیڈینٹیفائی کریں جس نے یہ بغیر ہوم ورک کیے ہوئے، بغیر ریسرچ کیے ہوئے کہ کس طریقے سے کرنے کے لیے، اور کوئی ڈھانچہ نہیں تیار تھا ان کے پاس، لیکن انہوں نے ایک کاغذ پینسل پہ ایک بنا کے اور فوراً اس کو نافذ کر دیا، اور ابھی تک وہ شروع نہیں ہو سکا۔ اب شاید اسکول کرکٹ سے وہ شروع ہونے لگا ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کون کلپریٹ تھے جنہوں نے یہ 3 سال اس طرح کا کام کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمیز صاحب، ایک آپ کے لیے بہت ضروری چیز ہے، آپ یہ دیکھیں سوائے نجم سیٹھی صاحب کے، کیونکہ وہ بہت ہوشیار آدمی تھے، ورنہ یہ چیئرمینوں کا کیا حال کر کے پی سی بی والے بھیجتے ہیں۔ ذرا آپ دیکھیے، احسان مانی صاحب بہت اچھے شریف آدمی تھے، عزت دار آدمی تھے، رسپیکٹڈ آدمی تھے، لیکن ایسے معاملات ہوئے کہ 3 سال میں ان کے گرد جو گھیرا ڈلا اور جو سارا نظام بنا، میرے خیال میں ان کے قد کاٹ میں کمی ہوئی اس سارے 3 سال میں۔ اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنے چیئرمین آتے ہیں ان کو، کیونکہ یہ وہی ٹولہ ہے جو اندر اندر پھرتا رہتا ہے، کبھی اے کی صورت میں آتا ہے، کبھی بی کی صورت میں آتا ہے۔ تو کائنڈلی میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ضرور کریں، یہ ضرور چیک کریں کہ یہ کون لوگ ہیں پی سی بی میں جو نئے نئے مشورے دیتے ہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں ڈپارٹمنٹس باہر نکالیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹس کو اندر لائیں، کبھی یہ کہتے ہیں 6 ٹیموں کا ٹورنامنٹ ہوگا، کبھی یہ کہتے ہیں 12 ٹیموں کا ٹورنامنٹ ہوگا، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹس اور ریجن کٹھے کھیلیں گے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں ریجنز علیحدہ کھیلیں گی، ڈپارٹمنٹ علیحدہ کھیلیں گی۔ یہ میں آپ کو پچھلے 10 سال کے معاملات بتا رہا ہوں کہ ایک دن ہمیں پتہ چلا کہ جی ہماری جو لاہور ریجن کی ٹیم ہے وہ ریجنز کے گروپ میں کھیلیں گی، جی 12 ریجنز ہیں وہ ان کے ساتھ کھیلیں گی۔ پھر اگلے سال پتہ چلا کہ نہیں جی ڈپارٹمنٹ اور ریجن کٹھی کھیلیں گی، اور ان میں سے ٹاپ 5 ادھر سے، ٹاپ 5 ادھر سے، اس طرح نکلیں گی۔ تو یہ ہر سال نظام کو چھیڑتے ہیں اور اس کو کمتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کی فائن ٹیوننگ کریں اور اس کو ٹھیک کریں۔ جو پول کی آپ نے بات کی، وہ پول اس لیے نہیں نکلا کہ پچھلے 3 سال سے نچلی سطح پہ کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی اور کرکٹ نہیں ہوئی۔ تو یہ پلیز ذرا اکاؤنٹیبلٹی ان کی کر لیجئے گا۔ باقی آپ نے جو کچھ پریس کانفرنس میں کہا، ایگری 100% ود یو۔ آپ کو اتنا یعنی کہ ان ڈیٹیل میں بڑی خوشی ہوئی کہ جو باتیں میں کرتا رہا آپ نے کافی ساری وہ اس پہ کور کر دی۔ آپ کو یہاں تک پتہ ہے کہ کلب لیول پہ گیند کیسے لگ رہے ہیں، وکٹیں کیسی ہیں، اور لوگ سپائکس کے بغیر میچ کھیل رہے ہیں۔ تو یہ جان کے مجھے تو پرسنلی بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کو ساری کی ساری بات کا پتہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان معاملات کو ضرور چیک کریں گے، اینڈ I wish you once again all the best and my prayers are with you۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے اور پاکستان کرکٹ کو بھی کامیاب کرے۔ ناظرین، ابھی تک جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں، آگے اپنے دوستوں کو بھی دیں، اپنا بھی بہت خیال رکھیں، میرے اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔